انسانوں کے نام افزار ریحان۔ امن معاہدے کے بعد جنگ کیوں؟ اسلام آباد ڈیل یا MOUs پر سائن ہونے کے بعد خدا کر کے مڈل ایسٹ میں امن و سلامتی کی کوئی امید پیدا ہوئی تھی۔ اسٹریٹ آف ہرمز کھلنے اور تیل سے بھرے ٹینکرز گزرنے کے بعد پوری دنیا نے ایک طرح سے سکھ کی سانس لی تھی کہ یک امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ترک دارالحکومت انقرہ میں جنگ بندی معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ آج دنیا ٹرمپ کو ایک مخبوط الحواس ذہنی مریض کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے، جس کا کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کیا کہہ ڈالے۔ صبح ایک بیان ہوتا ہے، شام کو اس کے برعکس باتیں شروع کر دیتا ہے۔ ایک طرف ایران کی تعریفیں کر رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر اس کے ہمسایوں کو لانگ رینج میزائل رکھنے کا حق حاصل ہے تو ایران کو کیوں نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کے جنازے پر بھی بولا کہ ہم نے ایران کو 1 ہفتے کی مہلت دی ہے، کوئی حملہ نہیں کریں گے، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، برے ہوتے تو جنازے پر حملہ کر دیتے۔ ٹرمپ کو یہ کہتے ہوئے ذرا شرم محسوس نہیں ہوئی کہ سیولین تقریب یا سیولین انفراسٹرکچر پر حملوں کا وہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ کیا امریکی آئین و قانون، جنیوا کنونشن میں طے کردہ جنگی ضوابط اور سب سے بڑھ کر خود مغربی تہذیبی اقدار کیا اسے اس نوع کی حرکت کرنے یا سوچ پالنے کی اجازت بھی دیتے ہیں؟ ٹرمپ کا یہ سوچنا کہ ایرانی سپریم لیڈر کے جنازے میں لوگ جس طرح شریک ہوئے، جس طرح وہ رو رہے تھے، یہ اس کے لیے ناقابل فہم تھا۔ اسے لگا کہ جیسے وہ جعلی طور پر رو رہے تھے، کیونکہ ہم نے تو اس لیڈر کو ایک برا ڈکٹیٹر سمجھتے ہوئے اس پر حملہ کیا تھا، جو اپنی پراکسیوں کے ذریعے دہشت گردی پھیلاتا ہے اور اپنے عوام کو مارتا ہے۔ انقرہ میں ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ تہران کے ساتھ معاملات کرنا وقت کا ضیاع ہے، ہم مزید حملے کریں گے۔ اسی تناظر میں امریکی فوج کی مرکزی کمان نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے 8 دسمبر کو ایران کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملے ایرانی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی، میزائل اور ڈرونز کی ذخیرہ گاہوں اور ساحلی علاقوں میں موجود فوجی لاجسٹکس کے بنیادی ڈھانچے پر کیے ہیں۔ جواب میں ایران نے بھی بحرین، کویت، قطر، عراق اور جارڈن میں موجود امریکی اڈوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اس حالیہ ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اپنے سعودی، عمانی اور ترک ہم منصبوں کے علاوہ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فون کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف اب اس سلسلے میں مزید کیا کر سکتے ہیں؟ جو کچھ وہ کر سکتے تھے پوری جان شانی سے کر چکے۔ اب ایرانی رژیم کو بھی چاہیے تھا کہ وہ تحمل سے کام لیتے۔ پوری دنیا یہ پوچھ رہی ہے کہ ایرانی رژیم نے اب نئے ہرمز میں عمانی ساحل کے قریب سے گزرتے ہوئے 3 ممالک سعودی عرب، قطر اور یونان کے جہازوں پر میزائل کیوں مارے؟ ہمارے ایرانی بھائی اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ایک قدرتی گزرگاہ ہے جو صدیوں سے اوپن ہی رہے گی۔ یہ سویز کنال یا پاناما کنال جیسی نہیں جسے ایرانیوں نے بنایا ہو۔ اپنی سائٹ پر اگر ایرانیوں کے نزدیک ان کا کوئی حق ہے بھی تو وہ عمان کی جانب سے گزرنے والوں پر اپنی یہ منوپلی کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے حکومت پاکستان کا موقف بھی دیگر تمام خلیجی، ایشیائی اور یورپی ممالک کی طرح واضح ہے، لیکن اسلامی پاسداران انقلاب پوری دنیا کو خبردار کر رہے ہیں کہ کسی دوسرے کا اسٹریٹ آف ہرمز میں کوئی حق نہیں۔ یہاں کسی نوع کی مداخلت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مجلس کے اسپیکر باکر غالیباف کا امریکیوں کو کہنا کہ اگر تم لوگ حملہ کرو گے تو ہمارا جواب بھی آئے گا، اور پھر انہوں نے بالفعل اپنے عرب ہمسایوں پر حملے کر بھی ڈالے۔ ہمارے ایرانی بھائیوں کو موجودہ عالمی صورتحال میں 3 ایشوز پر یکسو ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر ان کی اجارہ داری دنیا قبول نہیں کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ وہ اپنی ساحلی حدود میں اپنے مفادات کی بات کر سکتے ہیں، لیکن جو جہاز ریاست عمان کے ساحلی خطے سے گزر رہے ہوں گے، ان پر ہمارے ایرانی بھائی اپنی اتھارٹی کس اصول کے تحت منوانا چاہتے ہیں؟ ہمارے اسلامی پاسداران انقلاب کو سوچنا چاہیے کہ اس حوالے سے خود ان کی اپنی مذہبی تعلیمات کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ کیا آپ کا مذہب کسی کو یہ اجازت دیتا ہے کہ گزرگاہوں یا قدرتی راستوں سے گزرنے والوں پر شب خون مارا جائے؟ ہمیں تو یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ راہ مسافراں خیر، مسافروں کو تو فری سروسز فراہم کرنے کی تاکید کی گئی ہے، نہ کہ دوسری جانب ہمسائے کے ساحل پر لنگر انداز ہونے یا گزرنے والوں پر بھی میزائل مارتے ہوئے انہیں آگ میں بھسم کر ڈالا جائے۔ حالیہ امریکی حملوں کا جواز آپ لوگوں نے خود اپنی جنونیت کے باعث فراہم کیا ہے۔ سعودی عرب اور قطر ہر دو وہ ممالک ہیں جو آپ کے سپریم لیڈر کی آخری رسومات یا جنازے میں شرکت کے لیے اپنے وفود سرکاری سطح پر تہران بھیج چکے ہیں، لیکن اگلے ہی روز آپ نے یہ بھائی چارہ دکھایا کہ انہی کے ٹینکرز کو ٹھوک دیا۔ دوسرا ایشو اپنا انقلاب عرب یا مسلم دنیا کو برآمد کرنے کے چکر میں وہاں اپنی پراکسیوں کا قیام اور انہیں مالی و حربی طور پر طاقتور بنانے کی اپروچ ہے۔ آج کی دنیا میں کوئی بھی اسے قبول نہیں کر سکتا۔ لبنان میں ایران کی شہ تعاون اور معاونت سے حزب اللہ جو کارروائیاں ڈالتی ہے، انہوں نے لبنانی ریاست کے اندر الگ سے اپنی ریاست بنا رکھی ہے۔ ریاست کے اندر ریاست
کیا کسی بھی ملک کی انتظامیہ کو قبول ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے لبنانی صدر کے حالیہ بیانات اور لبنان اسرائیل معاہدہ قابل ملاحظہ ہیں، جبکہ آپ کا یہ حال ہے کہ جو ہی حزب اللہ کی غیر ذمہ دارانہ حرکات پر کارروائی ہوتی ہے تو آپ پاکستان کے تعاون سے کرایا گیا معاہدہ توڑ دینے کی دہائی دینے لگتے ہیں۔ سعودی عرب آپ کی بری پراکسی یعنی حوثی باغیوں سے کس قدر تنگ آیا ہوا ہے کہ آپ کو اس کا ادراک ہے؟ اور تو اور خود عراق جہاں آپ کے ہم مسلک شیعہ بھائیوں کی حکومت ہے، عراقی پرائم منسٹر علی الزیدی کے حالیہ دکھ بھرے بیانات قابل ملاحظہ ہیں کہ وہ آپ کی ان اسلامی پراکسیوں سے کس قدر دکھی و نالاں ہیں۔ آپ کی شے پر حماس نے جو کچھ کیا اور بھگتا، یہ ایک الگ طویل داستان ہے۔ کچھ ایسی صورتحال کا آج بھی سیریا کو سامنا ہے۔ شامی صدر احمد الشرع اس حوالے سے اظہار خیال کرتے رہتے ہیں۔ نیوکلیر ٹیکنالوجی کے حوالے سے تیسرا مطالبہ بھی قابل فہم ہونا چاہیے۔ 47 سالہ طویل انقلابی ماضی یا اس کی جدوجہد کو سامنے رکھا جائے تو واضح ہوگا کہ اسرائیل کے خلاف تو مرگ مرگ کے جتنے بھی نعرے لگوائے گئے، عملی طور پر ظاہری یا پوشیدہ جو بھی کارروائیاں کی گئیں، وہ سب تو رہیں ایک طرف۔ آپ کے اپنے برادر عرب اسلامی ممالک بشمول سعودی عرب، قطر، بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات اور عمان میں سے کون سا ملک ہے جس سے آپ کے ایٹم بم کا خوف نہیں ہے؟ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایٹم بم نہ ہوتے ہوئے آپ جب چاہتے ہیں ہم پر میزائلوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ اگر اتنی بڑی طاقت بھی آپ کے ہاتھوں میں آ گئی تو پھر آپ کی ہمسائیگی میں ہمارا کیا بنے گا؟ کیا پورے خلیجی خطے میں ایٹمی اسلحے کی دوڑ نہیں لگ جائے گی؟ لہذا درویش کا اپنے ایرانی پاسداران انقلاب کو یہ مشورہ ہے کہ وہ اپنے 47 سالہ ماضی سے سیکھتے ہوئے دشمنی و منافرت کی جنونیت کو خیر بات کہیں، اپنی توجہ صرف اور صرف اپنے 9 کروڑ عوام کی بھلائی پر مبذول کریں۔ آئل اور گیس کی دولت سے مالا مال مظلوم ایرانی عوام ہوش ربا، مہنگائی اور مذہبی جنونیت کی چکی کے 2 پارٹوں میں پس کر رہ گئے ہیں۔ دارو کوئی سوچ ان کی بھی پریشان نظری کا۔